اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے. کل بات ہو رہی تھی کہ جب اللہ رب العزت کے تمام کام قابل تعریف ہیں، لیکن ہمیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ قابل تعریف نہیں ہیں. جیسے کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں پہ چوری ہو رہی ہے، تو بظاہر ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے. تو یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ رب العزت کے تمام کام قابل تعریف ہیں؟ تو اس کا جواب دیا تھا کہ اس کا جواب رب العالمین کے اندر ہی پڑا ہے کہ ہمیں جو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم چھوٹے سے علاقے میں رہ کر، چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رہ کر یہ سوچتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ پوری کائنات کو پالنے والی اور دیکھنے والی ہے. تو اللہ رب العزت ایسی جگہ پر کوئی ایسا کام کرتے اس میں بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اس پر قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا. آگے جا کر تفصیلاً اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کہ جا کر ان کے پاس کچھ وقت گزارے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس. تو ان سے فرمایا کہ میں آپ کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے، آپ میرے ساتھ رہو گے تو صبر نہیں کر سکو گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر کروں گا. تو ان پر یہ بات پکی ہو گئی کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو کام بھی کروں آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے اس پہ اعتراض نہیں کرنا، آپ نے پوچھنا نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں نہیں بولوں گا. تو پھر چل پڑے. چلتے چلتے دریا یا کشتی لیے، کشتی والا آ گیا تو اس کشتی میں بیٹھ کر سوار ہو گئے. جب اس کشتی والے نے دیکھا کہ دونوں بزرگ ہیں، نیک لوگ لگ رہے ہیں، اس نے کہا کہ میں آپ سے کرایہ نہیں لوں گا، میں اس کو نیکی سمجھ کے آپ کو چھوڑ دوں گا، آپ سے کرایہ نہیں لوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو آگے جا کر خضر علیہ السلام نے کدال لی اور کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، وہ اتنا نیک بندہ ہے، ہمارے ساتھ احسان کر رہا ہے، ہم سے کرایہ نہیں لے رہا، اور خضر علیہ السلام کدال لے کے اس کی کشتی کو عیبدار کر دیا، اس کا پھٹا توڑ دیا. تو وہ بول پڑے موسیٰ علیہ السلام کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ ہمارا حق تو بنتا تھا ہم اس کے ساتھ احسان کرتے، جیسے وہ ہم پہ احسان کر رہے، ہم سے کرایہ نہیں لے رہا، اوپر ہم نے اس کا نقصان کر دیا. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ چلے گا لیکن صبر نہیں کر سکے گا، تو پھر تو بول پڑا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ابھی سے معافی چاہتا ہوں، آگے نہیں بولوں گا. آگے گئے، دریا کا کنارہ ہے، اتر گئے. آگے جا رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ تھا، تو وہ کھیل رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا، مار ڈالا، اس کی گردن علیحدہ کر دی. کہ یہ کیا، چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، اور اس کو خضر علیہ السلام اتنی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ قتل کر دے، اس کی گردن بھی علیحدہ کر دی. پھر بول پڑے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ تو بڑے بزرگ لگتے ہیں، میں آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں اور آپ نے اتنا بڑا ظلم کر دیا. اس چھوٹے سے معصوم بچے کیا قصور تھا؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ رہے گا لیکن صبر نہیں کر سکے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ساتھ واقعی وقت گزارنا بڑا مشکل ہے. اس نے کہا چلو اب نہیں بولوں گا، اب معافی مانگتا ہوں، اب نہیں بولوں گا. پھر آگے چلے، ایک بستی ہے، ان سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو، ہم مہمان ہیں. وہ آگے کنجوس تھے، بخیل تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے لیے. تو ایک دیوار کو دیکھا خضر علیہ السلام نے، وہ تھوڑا ٹیڑھی ہو رہی تھی، کچھ دنوں بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہ نیچے گر پڑتی. تو خضر علیہ السلام نے اسی وقت اس کو سیدھا کیا، اس کی مرمت کی، اس کو گارا لگایا، اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے بھئی وہ بخیل ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا بھئی تیرا کام نہیں ہے میرے ساتھ جو ہے رہنا، بس اب تیرا راستہ علیحدہ میرا علیحدہ. اب آپ کو میں وہ وجوہات بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے یہ میں نے کام کیے ہیں. جو پہلے میں نے کشتی کا پھٹا توڑا تھا
انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، میں نے بھی ان کے ساتھ احسان کیا ہے، کیونکہ آگے جہاں یہ کشتی جا رہی تھی وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ اللہ نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ جو بادشاہ ہے وہ جو اچھی کشتی ہوتی ہے اس کو قبضے میں لے لیتا ہے۔ اگر میں اس کو عیبدار نہ بناتا کشتی کو، یہ بیچارے غریب تھے، مزدوری کرتے تھے، اسی کے ذریعے ان کا گزارا ہو رہا تھا، تو وہ بادشاہ ان سے کشتی لے لیتا، چھین لیتا زبردستی، اور یہ بیچارے بے روزگار ہو جاتے۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تھا تاکہ وہ بادشاہ نہ لے۔ وہ جو بچہ کھیل رہا تھا جس کو میں نے قتل کر دیا، مار دیا، اللہ نے بتایا کہ ان کے جو والدین ہیں وہ بڑے نیک ہیں، تو یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کے کافر بنے گا، یہودی بنے گا، اور اپنے والدین کو بھی گمراہ کرے گا، تو اس لیے اس کو مار ڈالو، اس کے بدلے میں ان کو اور ایک جو ہے اولاد دوں گا، لڑکا دوں گا جو نیک ہوگا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ آگے جس کے ہم بستی میں پہنچے، وہاں کے جو بخیل لوگ تھے ان کی جو میں نے دیوار سیدھی کی ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ پڑا تھا، مال پڑا تھا، اور وہ 2 یتیموں کا تھا، اور وہ ابھی بچے تھے۔ اگر یہ دیوار کچھ عرصے کے بعد گر پڑتی تو وہ مال پہ وہ قبضہ کر لیتے اور یتیم بچوں کو نہ دیتے۔ میں نے اس کو سیدھا کر دیا تاکہ جو بچے تھے، یتیم بچے تھے، وہ بڑے ہو جائیں، بڑے ہو کر وہ خود وہاں سے اپنا مال نکال لیں گے، تو اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ آج کے بعد تیرا راستہ علیحدہ اور میرا علیحدہ، تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، تیرا کام نہیں ہے۔ تو اب دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ تو بڑے خضر علیہ السلام نے ظلم کیا ہے، تو اصل میں مصلحت جو تھی وہ اور تھی کہ اسی کے اندر ہی فائدے رکھے تھے۔ اس لیے ہم جو دیکھتے ہیں کہ کوئی ناحق قتل ہو رہا ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، اور کسی پہ جو ہے لوگ زیادتی کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم کہتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی کام ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پڑی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت پوری کائنات کو چلانے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کس جگہ کس موقع پہ یہ جو کائنات ہے یہ کام مصلحت کے مطابق ہے اس کائنات کے، اور یہ کام مصلحت کے مطابق نہیں ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نااہل ہو رہا ہے، کوئی قید میں جا رہا ہے، تو ہم مغموم ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ زیادتی ہو رہی، اس میں بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوتی ہے۔ تو ہر کام اللہ رب العزت کا قابل تعریف ہے۔ اگر ہمیں کوئی ایسا کام نظر آتا ہے تو ہم یہی سمجھے اسی میں اللہ کی بہتری، جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جو نقصان ہوا ہے اسی میں ہماری بہتری ہوگی، اسی میں اللہ نے بہتری رکھی ہوگی، تو اس لیے ہمیں غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔